حیرت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں بے شمار ختم نبوت تنظیموں کو وجود میں لایا گیا۔ ختم نبوت کے نام سے بہت سی تحریکوں کی بنیاد ڈالی گئی اور ہر کسی نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ ان کی تنظیم یا تحریک نے ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں وغیرہ، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ تمام ختم نبوت تنظیمیں یا تحریکیں دنوں میں اربوں کی مالک تو ضرور بن گئیں، مگر اس کے بدلے پاکستان کا وزیر اعظم سے لے کر ایک تھانے کا ایس ایچ او تک مرزئی بن کر پاکستان کو انہوں نے مرزیت کا مضبوط ترین قلعہ بننے دیا، اس پہ آنکھیں بند رکھیں۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ کہ ہم نے ختم نبوت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ایک فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کو مرزئی تسلط ریاست بننے سے نہ روکنا فوج و بیوروکریسی جیسے طاقتور دیو کا مقابلہ تو کارگراں ضرور ہے، مگر تمام ختم نبوت تنظیموں تحریکوں پاکستان کے سب سے بڑے ناموس رسالت کے سپاہی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بنائے حلف وفاداری کے متن تک کی حفاظت نہ کر سکنے والوں کو اپنے دعووں پہ ندامت ضرور ہونی چاہیے۔ بھٹو شہید نے 1973 میں یعنی مرزئیوں کو کافر قرار دینے سے پہلے 1973 میں لوگ کہتے ہیں جی کہ بھٹو مجبور ہو گیا تھا جو اس نے قادیانیوں کو یہ کر دیا، وہ تو پیدا ہی اللہ نے اس کام کے لیے کیا تھا۔ تم لوگ ٹگے ٹگے کی باتیں کرنے والوں شرم کرو، جاؤ تاریخ میں دیکھو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں، اس وقت تک کوئی تحریک بھی نہیں چلی تھی، اس وقت تک مرزئیوں کو کافر قرار دینے کا ڈرامہ بھی نہیں چلایا گیا تھا۔ 1973 میں جو آئین تشکیل دیا گیا تھا اس میں حلف وفاداری کا متن ان الفاظوں پہ مشتمل تھا: میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور میں غیر مشروط طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں، اور کسی ایسے شخص کو جو دعوی نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ ہی اس کو نبی قرار دیتا ہوں۔ اور یہی الفاظ 1974 کی قومی اسمبلی کی قرارداد میں یوں بیان کیا گیا ہوا ہے حلف کو ان الفاظوں کے ساتھ کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پہ قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی قسم کا بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین و قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ جی ناموس رسالت کے پاسدارو، شرم کرو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ضیاء دور میں حلف نامہ بدل دیا گیا اور تم لوگوں میں غیرت اسلامی نہ جاگی۔ سنو، آج جب قمر جاوید باجوہ یا عمران خان حلف اٹھاتے ہیں تو وہ حلف وفاداری کے پاکستانی آئینی الفاظ کو نہیں دہراتے، بلکہ ضیاء قادیانی دور کے مرزئی منشا حلف کو دہراتے ہیں جو تبدیل کر دیا گیا ہوا ہے۔ اور آج جو حلف اٹھایا جا رہا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بس اب آئین میں جو حلف ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں جن کے خاتم النبیین ہونے پہ قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ
آئین و قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے، یہ اصل حلف ہے۔ مگر عمران خان جو حلف اٹھا رہا ہے اس میں اور مرزیت کی بیعت میں شامل ہونے والے حلف میں مکمل طور پہ یکسانیت پائی جاتی ہے، تو ہمارے علماء و مذہبی دانشور عوام کو پاگل بنانے کے لیے ہوا میں مکے لہرا کر اداکاری کرتے ہیں۔ جو مولوی آئینی حلف کا دفاع نہ کر سکیں، جو نوجوان بچے ایسے مولویوں سے ختم نبوت کے دفاع مرزیت کا مقابلہ کرنے کی امیدیں لگا رہے ہیں، تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے آنکھ دیکھی مکھی کھانا۔ اور تو اور میری طرح یہ مطالبہ کرنے کی ان کو جرت نہیں کہ حلف میں مرزا کا نام لے کے اس کو کذاب کہا جائے۔ ایسا مطالبہ کرنا جز عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مرزائیوں نے ملا کے منہ میں نوٹ ٹھونس حلف نامہ تبدیل کروا دیا ہوا ہے۔ نیا حلف نامہ مرزے کا نام لے کر اس کو کذاب قرار دینا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے لوگ میرے ساتھ دیں جو درست ہمت کام کر رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں مرزائیوں کی زبانی ان کے دعووں بیانات کو سامنے رکھتا ہوں، جس کا رد نہ تو لبرل اور نہ ہی لبرل کے اتحادی وہابی خارجی کر سکتے ہیں، اور مرزائی بھی لاجواب ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ پاکستان کا اصل حلف نامہ جو تھا وہ خود مرزائی تاریخ کا مورخ شاہد دوست محمد دستاویزی ثبوت سے خود بیان کر رہا ہے، جو اس ویڈیو کے آخر میں سب سن سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ویسے تو عمومی طور پر تمام نوجوان نسل اور خاص طور پر فوج میں داخل ہونے والے مسلمان نوجوانوں کو اس بات کا ادراک ہو کہ وہ ایک ایسے ادارے میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو قیام پاکستان سے ہی قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افسران کے زیر تسلط رہتا چلا آ رہا ہے، اور ان افسران پہ پاکستان کے قانون کی نسبت مرزائی خلیفہ کا حکم ماننا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ماضی میں پاک فوج نے پاکستان کے مفادات کی بجائے قادیان کے مفاد کی رکھوالی کی، اور آج بھی اسی ڈگر پر گامزن ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب پاک فوج سے مرزائی تسلط کو ہر صورت ختم کیا جائے۔ اور یہ مسلمان میں جو نوجوان یہ مسلمان فوجی جو فوج میں شامل ہونے جا رہے ہیں، ملک کے دفاع کے ساتھ اپنے ادارے کو قادیانی تسلط سے پاک رکھنا ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ فوج میں شامل ہونے والے نوجوان اگر اس اہم ترین ذمہ داری کو نظر انداز کر فوج میں شمولیت فقط اپنا کیریئر بنانے کے روایتی طریقہ کار پر کے پابند ہوں گے، تو یہ نوجوان یقینی طور پر نہ تو جذبہ حب اسلام اور نہ ہی وجود پاکستان کی نظریاتی حساس کے وفادار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا فوج میں شامل ہونے والا ہر نوجوان آج سے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ فوج سے جب تک مرزائی تسلط ختم نہ کیا گیا، نہ تو وہ پاکستان کا دفاع مؤثر طریقے سے کر سکیں گے اور نہ ہی اپنا مقدس مذہبی فریضہ ادا کر سکیں گے۔ ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ احساس ندامت ہے کہ ہمارے ملک کی فوج کے اکثر افسران کا تعلق انگریز ساختہ قادیانیت سے ہے، اور اسلام دشمن انگریزوں نے قادیانیت کا بیج اس لیے بویا تھا کہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ قادیانی مذہب کا تعلق ہرگز روحانیت یا اس کا مرکز کسی خاص دینی عقائد پر بنیاد ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تمام تر
توجہ حصول دنیا، مادیت، ہوس سے اقتدار و مال و دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی دور میں مرزائیوں کو سرکاری نوکریاں دی جاتی تھیں، سرکاری امور چلانے کے اداروں میں ان کو لایا جاتا تھا، عسکری اداروں میں مرزائی بھرتی کیے جاتے، یعنی انگریزی دور سے ہی ایک مرات یافتہ طبقہ تیار کیا گیا جو آگے چل کر پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کا مکمل مالک بن گیا، اور پاکستان کے بعد قسمت عوام انگریز کے بعد مرزائی غلامی زنجیر سے باندھ دیے جا چکے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر المیہ یہ کہ جب ہم انگریز کے غلام تھے تو انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی بے مثال جدوجہد دیکھنے کو ملتی ہے، مگر انگریز سے بدترین مرزائی غلامی سے آزادی کا بظاہر آزاد پاکستان میں کسی زبردست جدوجہد کا مکمل فقدان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں قادیانیت کا رد صرف مذہبی بنیادوں پر تو ضرور ہوا ہے، مگر اس حقیقت کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا کہ مٹھی بھر قادیانی ایک ایسے ملک کے ریاستی ڈھانچے اور مالی وسائل کے مالک بن چکے ہوئے ہیں جس ملک میں قادیانیوں کا درجہ غیر مسلم اقلیت کے طور پر ہے۔ قادیانی تاریخ کے مطالعے سے جس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیعت کرنے والے افراد کو فوراً نوکریاں مل جاتی تھیں، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سب مرزا قادیانی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس زمانے میں سرکاری نوکری ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی تھی۔ مرزا بشیر الدین کے زمانے میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم ہوئیں، لہٰذا قادیانیوں کو کثیر تعداد فوج میں لایا گیا، ترقیاں دی گئیں۔ پاکستان بننے کے بعد فوج کے 95% سے بھی زیادہ افسران مرزائی تھے۔ مرزائی تاریخ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرزا بشیر کے زمانے میں ہر 10 مرزائی گھرانوں میں کم از کم 5 گھرانوں کا تعلق فوج سے تھا۔ سپاہی سے لے کر جنرل تک مرزا کو نبی ماننے والے تھے، اور یہ حال آج بھی ہے۔ جو کوئی پاکستانی اس بابت شک میں ہے کہ فوج کا ادارہ قادیانیت کا سب سے مضبوط مرکز نہیں تو وہ یقیناً اور یقیناً ذہنی بیمار ہے۔ جنرل اکبر، جنرل اعظم، جنرل ٹکا خان، جنرل ضیاء الحق، قمر جاوید باجوہ، جہانگیر کرامت کیانی، یعنی شاید ہی کوئی ایسا فوجی سربراہ بنا ہو جو مرزائی نہ ہو یا مرزائی نواز نہ ہو۔ اس لیے میں بار بار وارن کرتا ہوں کہ خدا کے لیے دین و ملت کو اس مرزائی ملٹری تسلط سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں آئیں اور بس کریں اب یہ روایتی ردیت قادیانیت۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اور اصل مسئلہ ہے وے پاجی، پاکستان کی بقا کا سوال ہے۔ بیوروکریسی اور فوج اور دیگر اداروں سے ناموس رسالت کے عظیم سپاہی بھٹو شہید کے اداروں سے مرزائیوں کو ہٹانے کے پاک مشن پر ایک بار پھر سے کام کیا جائے۔ ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان کسی بھی صورت میں سروائیو نہیں کرے گا، کسی بھی صورت دہشت گردی، مہنگائی، اقتصادی معاشی بحرانوں، فرسودہ نظام سے نہیں نکل پائے گا۔ تاریخ کی ایک سچائی یہی ہے کہ پاکستان کے مذہبی طبقے نے 1977 میں پاکستان میں مرزائی ریوائیول میں اہم ترین کردار ادا کیا، لہذا آزمائے کو آزمانا حماقت ہوتا ہے۔ اور پھر جو علماء یہ جائز مطالبہ کرنے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں کہ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل کے نام کی کوئی نشانی پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، ضیاء مرزائی کی قبر کو مسلمانوں کی عبادت گاہ سے ربوہ منتقل کیا جائے، حلف نامے میں مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو کذاب کہنے کا مطلب شامل کیا جائے، اعجاز الحق کے سسر جو آج بھی وہ کنجر زندہ ہے اور اس نے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا ہوا ہے، ناجائز مارا ہوا ہے، قاتل ہے وہ بہن چود،
اور اٹھو مولویوں خدا دا واسطہ ایک باری اپیل کر دیو کہ ایسے جنرل کے اوپر جو ہے نا وہ جو مقدمہ ہونا چاہیے، مقدمہ قتل نہ ہتے مسلمانوں کو مارنے کا. تم میں اتنی غیرت نہیں اور باتیں کتنی کرتے ہو. تمام حال پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. مرزئی تسلط دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف لب کشائی نہیں کرتا. تو پھر اگر قوم ایسے علماء سے مرزیت کا مقابلہ کرنے کی امید رکھے تو یہ قوم کی بہت بڑی گمراہی ہے. بے حسی کی انتہا ہے کہ مرزیت کو شکست دینے کا کھوکھلا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور میرے انتہائی مؤثر نظریے کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اسی نظریے کے تحت آپ مرزیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. اور یہ بار بار کہنا جی ہاتھ ہولا رکھو، یہ کرو وہ کرو، واٹ از دس نان سینس. اگر نبی کا نام لے رہے ہو اور پھر ہاتھ ہولا رکھنے کا بھی پیغام جاری کر رہے ہو، پتہ نہیں کیا، یا تو پھر دنیا کو محور بناؤ یا پھر روحانیت کو. بہرحال اپنا کام ہے کہ سچائی کی نشاندہی کرتے جانا. جن کے دلوں پہ مہر ہے وہ ضیاء کے مرزئی ہونے کے پختہ ثبوت دیکھ جان پھر بھی نہیں مانتے. اور یا کا قادیان جا مرزے کی قبر پہ فاتحہ، مرزئی عبادت گاہ میں مرزئی امام کے پیچھے نمازیں ادا کرنے کا جان پھر بھی اس ناپاک کو اسلام کا مجاہد عاشق رسول کہتے ہیں. تو ایسے افراد نے اپنا ایمان ہی خراب کیا ہے، کسی کا کیا بگاڑا ہے. اور یا جیسے ناپاک شخص کو جو اپنی زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے کہ وہ مرزے کی قبر پر گیا تھا، اور قادیانیوں کے اس دعوے کہ اس نے مرزیوں کے پیچھے نمازیں ادا کی تھیں، اس کا اس دلے نے آج تک رد بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود وہ عاشق رسول ہے. جہاں یہ معیار ہو وہاں پر کیا ناموس رسالت اور ختم نبوت کی خدمت ہو سکتی ہے. بہرحال اس بات میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء جس مرزئی ضیاء کو اسلام دوست کہتے نہیں تھکتے. ضیاء نے اپنی حکومت میں مرزئیوں کے مفاد کے لیے 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بہت سے کاغذات اور ریکارڈ ضائع کر دیا تھا. حتیٰ کہ ضیاء مرزئی نے مرزا ناصر کے اس بیان کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس تک کو ضائع کر دیا. مگر اس کے باوجود مرزئی خود اقرار کرتے ہیں کہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا تھا کہ مرزئیوں کے علاوہ سب کافر ہیں. مرزیت فریب، جھوٹ، دھوکے بازی کے سوا کچھ نہیں. مرزئی دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، مگر ان کی سچائی کا یہ معیار ہے کہ مرزئی وکیل عبد الرحمن بنگالی اور دیگر اہم و ذمہ دار مرزئی یہ دعویٰ کرتے رہے کہ 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی مرزئیوں کو دی ہی نہیں گئی تھی. مگر مورخ احمدیت شاہ دوست محمد جو مرزا ناصر کے ساتھ 1974 کی قومی اسمبلی میں موجود تھا، وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ کارروائی 1974 میں ہی قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران ہی جو ہے وہ مرزا ناصر کو دے دی گئی تھی. اس بابت میں نے غالباً پہلے بھی کوئی ویڈیو بنائی تھی. بہرحال اب مرزئی اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. مرزئی دانشور ڈاکٹر سلطان کے مطابق 1974 میں مرزا ناصر نے مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی تھی. مرزا سلطان بار بار یہ بات دہرا رہا ہے کہ اب تو 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ چکی ہے، وہاں تو اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. یا ہمیں بتایا جائے کہ مرزا ناصر نے مسلمانوں کی جو تکفیر کی تھی وہ کس صفحے پہ ہے. تو بھولے بادشاہ مرزا سلطان صاحب، اب میں کوئی اور یا مقبول جان جیسا انڈر کور مرزئی نہیں ہوں جو آپ کی ڈرامے بازی نہ جان سکوں کہ آپ اپنے ہی ایجنٹوں کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے قادیانی مخالف ثابت کرتے رہتے ہیں. یہ ڈرامے بازی آپ کی پرانی ہو چکی ہوئی، اب نہیں چلے گی.
اور پھر ایسے انڈر کور قادیانیوں سے مرزائیت کے خلاف بیان بھی دلوا دیتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں چودھری ظہور الہی قادیانی، ضیاء الحق قادیانی اور موجودہ دور میں بہت سو کے علاوہ اوریا غیر مقبول جان قادیانی وغیرہ، یہ سب آپ کے ایجنٹ ہیں۔ مرزا سلطان، تم بھی جانتے ہو کہ ضیاء مرزائی کے 11 سالہ دور میں ہی 1974 کی قومی اسمبلی کی اصل کارروائی میں رد و بدل کر دیا گیا ہوا ہے۔ بہرحال معلوم نہیں کہ اوریا مرزائی نے مرزائی دعوے کہ مرزا ناصر نے مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی تھی پر مرزائی موقف پہ کیا رد عمل کیا تھا، مگر مرزائی پروگرام سچ تو یہ ہے، یعنی جھوٹ تو یہ ہے کہ مرزا سلطان کے اس جھوٹ کے مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں یہ نہیں کہا تھا کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اور بھائی صاحب 1974 سے لے کے 1977 تک کا زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ قادیانی خلیفہ نے یہ بات کہی تھی۔ اب اس بات کا اقرار مرزا سلطان سے زیادہ تجربہ کار، زیادہ پرانا اور نامی گرامی مرزائی کنور ادریس خود اقرار کر رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں مرزا ناصر نے اپنا اصولی بیان دیا تھا، اور وہ اصولی بیان یہ ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں وہ کلپ بھی لگا رہا ہوں، سن لو، غور سے سنو۔ وہ فارسی یا فرینچ نہیں بول رہا، وہ زبان بول رہا ہے جو ہم پاکستانی ہم سمجھتے ہیں۔ اب اگر مرزا سلطان میں کوئی شرافت ہے، یا تو وہ کنور ادریس کو دروغگو قرار دے یا پھر اپنا دعویٰ واپس لے، تو مرزا سلطان اس کلپ کو سن کر ذرا یہ بتا دینا کہ تم جھوٹے ہو یا کنور ادریس جھوٹا ہے۔ ہمت کرو، جواب دو، جو تم نہیں دو گے۔ بہرحال شنید ہے کہ کوئی صاحب جی ایچ کیو یعنی دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان یعنی پاک فوج کے مرزائی تسلط کو چھپانے کے لیے نئی اصطلاح یعنی قبضہ مافیا یا قبضہ گروپ کا نام دے رہے ہیں۔ تو بھائی جرنیل کی اصل پہچان قادیانی ہے، کوئی نیا نام دینے سے قادیانی جرنیل اہل ایمان نہیں ہو جائیں گے۔ تو ہماری تو عادت ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا بولو، ورنہ اپنے گھر کو ہو لو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج کو سلام، پر فوج کے مسلمان طبقے کو بھی پاک کرنا ہوگا قادیان کا گند، ورنہ ہوگی ایک بڑی جنگ، مرزائی ہٹاؤ تحریک۔ اب ساری دنیا میں یہ قاعدہ ہے، تو اس واسطے براہ راست ہونے چاہتے تھے لیکن بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اس واسطے جو حلف اس وقت انہوں نے پیش کیا اور جو یونانی مسئلہ منظور کر لیا گیا، یہ وہی الفاظ تھے جو کہ بعد میں 7 ستمبر کے ریزولوشن میں پیش کیے گئے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ آخری نبی ہیں، اور میں غیر مشروط طور پر آن وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں، اور کسی ایسے شخص کو جو دعوی نبوت کرتا ہے نہ مجدد سمجھتا ہوں اور نہ اس کو نبی قرار دیتا ہوں۔ یہ حلف اس میں شامل کیا گیا، یہ بنیاد تھی اصل میں اس قرارداد کی۔ اب قرارداد کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرارداد کے الفاظ جو کہ آپ دیکھ لیں، جو کچھ بھی اس وقت 73 کے آئین کی کاپی آپ دیکھیں، اپینڈکس فرسٹ اینڈ سیکنڈ، آپ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بالکل یہ الفاظ تھے کہ جو اس وقت اس میں شامل کیے گئے۔ اب قرارداد کے الفاظ، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا،
یعنی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ آن سلم غیر مشروع طور پر نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ قرارداد کے روح، نیوکلس اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ غیر مشروع طور پر آخری نبی ہیں، اور جو شخص اس کو نہیں مانتا یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں، اس پر غور کریں ابھی سے، کیونکہ آخر میں نے بتانا ہے کہ پاس کیا ہوا تھا، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مسئلے تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں۔ They are not Muslim for the purposes of constitution law. This was the wording of Bhutto Parliament in these days in 1974. یہ قرارداد مولانا ہر چیز کو یہ مس کوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے اس پروگرام میں ایک اور بڑا ایک عجیب بات پیش کی، اور وہ ایک بڑا الزام لگاتے ہیں۔ میں پہلے کلپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی۔ آخر میں جائے بختیار صاحب نے ایک سوال کیا خلیفہ سے، مرزا طاہر سے۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ تم کافر ہو یا نہیں، آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ اس نے کہا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور واضح جھوٹ، بالکل ایبسلوٹ جھوٹ۔ اور میرا خیال ہے اوریہ صاحب گوئبلز کے مجھے لگتا ہے وہ پیروکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے، اور اوریہ صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ بات بڑی ریپیٹ کرتے ہیں کہ 74 کی اسمبلی میں خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے، تم ہمیں کافر سمجھتے، ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں۔ میں نے تو جو کاروائی دیکھی مجھے تو ایک جگہ پہ بھی نظر نہیں آیا، آپ بتائیے۔ میں نے بھی 3 دفعہ کاروائی پڑھی ہے۔ ایسا ہے کہ یہ الزام پہلے لگایا جاتا تھا جب کاروائی شائع نہیں ہوئی تھی۔ جب کاروائی شائع ہوگی تو اب اس الزام کو تبدیلی کر کے حقیقی مسلمان یا راسخ العقیدہ مسلمان کی بحث پہ لے آئے ہیں، لیکن اوریہ مقبول جان صاحب لگتا ہے بہت ہی ماضی میں رہ رہے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ کاروائی شائع ہو چکی ہے۔ ذرا اس کو اٹھا کے پڑھیں۔ 7 اگست کی کاروائی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے پوچھا اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کا پھر کیا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان رہتا ہے، اس واسطے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی کہیں جو آگے بات فرمائی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے بہت سٹریس کیا نا، مطلب کوشش یہ کر رہے تھے آپ ہمیں غیر مسلم کہیں، ہم آپ کو غیر مسلم کر دیں، ساری تان اس پہ ٹوٹ رہی تھی، وہ جو اولیاء مقبول صاحب کر رہے ہیں اس پہ۔ پھر حضور نے فرمایا اسی روز کہ ہر شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم قرار دے۔ تو یہ اولیاء مقبول صاحب کہاں کس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں؟ اپنا حوالہ تو پیش کریں۔ اچھا اس کی بعد پھر فرمایا یہ 5 اگست کی کاروائی میں کہ بھئی علماء نے بہت سے فتوے دیے ہیں، کوئی اس کے متعلق کوئی دیوبندی کافر، کوئی کہتا ہے بریلوی کافر، کوئی کہتا ہے شیعہ کافر، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے تو اس سے بہت آگے جا کے فرمایا کہ جن پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی ہے، اس سے صرف یہ مطلب لینی چاہیے کہ ان کے اعمال فتویٰ لگانے والے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہیں، یعنی وہ صحیح اعمال نہیں ہیں۔ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا، اس آئین میں غیر مسلم قرار دے دو۔ صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے، دیوبندیوں کے خلاف بھی تو فتوے لگیں، بریلیوں کے خلاف بھی تو لگیں، شیعوں کے خلاف بھی، اہل حدیث کے خلاف، وہابیوں کے خلاف، یہ تو سلسلہ جاری ہے۔ وہ بھی فتوے پیش کیے، جب بھی پیش کرتے تھے یہ سارے گھبرا جاتے تھے، ابھی تک ان کا جواب نہیں دے رہے۔ بھئی اسی چیز پہ آنا پڑے گا کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے، اور کافر کا مطلب صرف ملت اسلامی سے خارج ہونے پہ نہیں آتا، گناہگار ہونے پہ اور ناشکر گزاری پہ بھی کفر کا لفظ آتا ہے۔ درست ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اس اصولی موقف کا اعلان فرمایا اسی تاریخ کو 5 اگست کو، کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے۔ تو اوریہ مقبول جان صاحب ذرا پورا حوالہ پیش کریں۔
حضور کے معین الفاظ کے تھے، کہاں سے لیا؟ اور کاروائی چھپ چکی ہے، ہم نے تو نہیں چھاپی، ہم نے تو نہیں ایڈٹ کی، تو آپ کے ہم مسلک لوگوں نے کی ہے۔ مجھے صفحہ نمبر بتائیں۔ میری پھر دوبارہ دہراتا ہوں، اوریہ مقبول جان صاحب اگر انہیں پیغام پہنچے تو وہ بتائیں وہ صفحہ نمبر کہاں تھا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو ملت اسلامیہ سے خارج سمجھتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت پیش کر دوں۔ جی ڈاکٹر صاحب اس کے حل کر دیتے ہیں۔ 90 سال کا مسئلہ انہوں نے کیا حل کرنا تھا؟ ان کا تو خود اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کر دینا تھا۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر نہ باقاعدہ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارا یہ بحث منازعہ کریں گے، ہماری پوری اسمبلی ایک طرف ہوگی اور آپ آئیں اور اپنا موقف بیان کریں۔ جماعت احمدیہ کے امام سے مختلف سوالات کیے گئے، جیسے بھی سوال تھے جو آپ، کیونکہ وہ سوالات کیے گئے اور کئی دن روز یہ بحث مباحثہ جاری رہا۔ اب جو اگر آپ جو ان کا وہ جو اوپن ہوئی ہے جو کاروائی، تو آپ اس کو دیکھیں تو اس کے مطابق جماعت احمدیہ مسلم رہتی ہے اور باقی سارے کے سارے جو ان سے ہیں وہ مسلمان نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا یہ جماعت احمدیہ کا کام نہیں ہے کہ دوسروں کو غیر مسلم کہیں۔ بہرحال انہوں نے تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا، تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک، یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا، تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کہ جی یہ کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن۔ تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا۔ تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا، میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں اور میں مسلمان ہوں، میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو اکٹھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا میں کیا کرتا تھا، تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے میں نہیں ہوں، یہ بات تو یہ کیسے۔ لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں۔ میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا۔ تو بہرحال اس طرح سے پھر آپ نے جیسے اب دیکھا کہ صرف اسی سیاسی اور ڈپلومیٹک محاذ پہ نہیں، ملٹری میں بھی، یعنی 1947 سے آپ لے لیں تو اس کے بعد 65-70 سارے جو امپورٹنٹ جو جرنیل تھے یا فوجی تھے جنہوں نے کہ اپنا ہر ایک سے اپنی جرت اور اپنی کمٹمنٹ سے جو لیا ان کو منوایا، وہ بھی احمدی تھے۔ مثلاً